اس کا نرم اور نازک وجود اپنے سینے میں مس ہوتا ہوا محسوس کرتے ہوئے عاصم نے گہرا سانس بھرتے اسے مزید اپنے ساتھ جوڑتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرا اور اپنے چہرے سے قریب کرتا اس کے لبوں پہ اس بار پوری شدت سے جھکا اور اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ اس کی شدت کو سہتے سہتے اس کی جان آدھی ہونے لگی تھی۔ اس کا جسم ایک دم ڈھیلا پڑا تھا، اسے بات کرنے کا موقع تو دور کی بات سن لینے کا بھی موقع بھی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا جسم ڈھیلا پڑتا دیکھا عاصم نے اسے اپنے ایک بازو کے سہارے اوپر کی جانب اٹھا لیا اور دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ اس کے لبوں سے مزید اپنی شدتیں نچھاور کیا جا رہا تھا۔ ایک طرف بارش نے اپنا زور لگایا ہوا تھا تو دوسری طرف عاصم کی شدتوں کا زور تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ بہک کے چلا جا رہا تھا اور اس کے ہاتھوں کے واقعی بڑھنے پہ میرب بھی رہی سے جان بھی نکلنے والی ہوئی تھی۔ حویلی پہنچتے عاشر نے ہیر کو باہوں میں بھرتے اس کے کمرے کا رخ کرنا چاہا تھا، لیکن کوریڈور سے گزرتے ایک دم سے جمپ لگا کے نیچے اتری اور اس کا یہ بلیوں والا انداز دیکھتا ہوا عاشر گہرا سانس بھرتے خطبے پر مشکل خود کر سکا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر دیوار کے سہارے چلتی ہوئی لرزتے ہوئے فلور پہ بیٹھ گئی تھی۔ ہیر کا کمرہ سیکنڈ فلور پہ تھا اور جبکہ سامنے ہی عاشر کا کمرہ تھا، عاصم کا دل کیا کہ اسے یہیں چھوڑے اور اپنے کمرے میں گھس جائے، لیکن پھر یہی سوچتے ہوئے سگنور کیے آگے بڑھا کہ ہیر نے اسے ٹانگ پہ سے پکڑ کر کھینچ گرایا تھا اور وہ مشکل خود کو سنبھالتے ہوئے اوپر جا گرا تھا، لیکن حتی الامکان کوشش کی کہ اسے چوٹ نہ لگے۔ کہاں تھے تم؟ جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے؟ وہ اس کا کالر کو پکڑا اور اپنا چہرہ اس کے پاس لاتے ہوئے گہرے سانس بھرتے ہوئے بولی تھی اور گہری آنکھوں میں سے چھاؤں تھی، اور میرا دماغ خراب مت کرو اور اٹھو یہاں سے۔ کسی نے اس حال میں دیکھ لیا تو نہ جانے کیا کیا سمجھے۔ وہ خود کو اٹھتا ہوا اسے ہاتھ سے اٹھاتے تھام گیا تھا۔ گود میں اٹھاؤ، وہ بچوں کی طرح اس کے ساتھ چپکی بولی تو عاشر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ میں خود چلو، چھوٹی سی بچی نہیں ہو، میں گود میں اٹھاؤں، کمرے تک چھوڑ آؤں، یہی احساس سمجھو۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتا ہوا بولا تھا، تم نے مجھے گود میں اٹھا کے کمرے میں نہ چھوڑا تو میں شور مچا دوں گی۔ تم میری بکواس بند کرو۔ اور ایک دم اس کے منہ سے بے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ٹوک گیا تھا۔ جو کہہ رہی ہوں اس کا مطلب یہ بتا ہے؟ وہ اس کے بہت قریب ہوتا ہوا پوچھ رہا تھا اور وہ سر اس بات میں ہلا گئی تھی، اس کے ہاتھ پہ کاٹ گئی تھی۔ تم بہت برے ہو، ہر بار میرے راستے میں آتے ہو اور دادا جان کے سامنے مہان بن جاتے ہو، اور ان کے لیے بھی اس دنیا میں صرف ایک تم ہی ہو سمجھدار اور انٹیلیجنٹ بندہ رہ گیا ہو، دا گریٹ عاشر خان۔ اور اب کی بار وہ آہستہ آہستہ اپنا والیوم اونچا کرتی چلی گئی تھی، تبھی اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی تو عاشر بنا ایک منٹ کی دیری کیے اس کا ہاتھ ہمیں اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا اپنے روم میں لے گیا تھا، اور اس وقت جو اس کی حالت تھی وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سرنگ کی باتیں نکلنی تھی اور جب تک اس کے ہوش و حواس واپس نہیں لوٹتے تھے عاشر اسے سبق بھی نہیں سکھا سکتا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں لے جاتے ہوئے وہ دروازہ لاک کر گیا تھا۔ باہر سے کوئی اپنی مما کی آواز سنائی دی تھی جو کسی ملازمہ کے ساتھ باتیں کرتی جا رہی تھی۔ عاشر وہیں کان لگا کر کھڑا ہو گیا تھا کہ کہیں وہ ادھر تو نہیں آ رہی تھی، پر وہ آگے نکل گئی۔ عاشر نے گہرا سانس بھرتے ہوئے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ہیر کہیں نہیں تھی۔ اب یہ کہاں چلی گئی؟ اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ گہرے سانس بھرتے ہوئے اپنی گیلی شرٹ اتار کر ایک طرف اچھال چکا تھا اور گیلی شرٹ میں اس کے بھاری بھاری مسلز تنگ پڑ گئے تھے۔ وہ تو یہ ڈریس شرٹ صرف آفس جانے کے لیے ہاتھ ہی استعمال کرتا تھا، ورنہ زیادہ تر تو اس کی ہوڈیز یا ٹی شرٹ ہوتی ہیں۔ ہیر وہ سے پکارتا گیلری کا گلاس ڈور کھول کے چیک کرنے لگا تھا۔ اسے باتھ روم سے پانی گرنے کی آوازیں سنائی دی تھی۔ یہ روم میں کیا کر رہی؟ عاشر کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ شٹ! جیسے ہی باتھ روم میں انٹر ہوا، ہیر سے مزے سے باتھ ٹب میں لیٹی سوپ اور پانی کے بلبلے بنا رہی تھی۔ وہ مکمل اس میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اچانک ہیر کی نگاہیں اس پہ پڑی تو چہرے کو اوپر کر کے ایک مسکان نے چھپا تھا۔ ارے وہ کزن، ہم پہ وزن آ جاؤ اور تم بھی انجوائے کرو سڑو، زندگی میں کبھی ہنس بھی لیا کرو۔ ہاں وہ اس وقت مکمل ہوش و حواس کھوئے ہوئے بالکل عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی۔ تم آج مجھ سے مر جاؤ گی۔ اور اگر تم ہوش میں ہوتی تو وہ دانت پیستا ہوا اس کی جانب بڑھا تھا کہ پاؤں پھسلا اور وہ بھی باتھ ٹب میں نیچے سوپ میں آ جانے سے وہ لڑکھڑا گیا تھا اور سیدھا اس کے اوپر جا گرا تھا۔ پانی اچھل کے باہر گرا اور جبکہ ہیر نے سہم کے ایک پل کو آنکھیں میچ لی تھی،
اگلے ہی لمحے اس کا قہقہ بلند ہوا تھا، کیونکہ عاشر نے جب سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ اس کے پورے بالوں پہ جھاگ لگی ہوئی تھی اور بے تحاشا ہنستی چلی گئی تھی۔ عاشر جو اسے کچھ سخت سنانے والا تھا، اسے یوں پہلی بار کھلکھلاتے ہنستا دیکھ کر مسمرائز ہوا تھا، اور اس کے چہرے پہ مسکان بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ظالم کبھی بھی تو نہیں تھی، ہر وقت منہ پہ سام بچھو نکالتی رہتی تھی۔ اوف، ہٹو جاؤ یہاں سے، اوپر سے پورے سانڈ ہو تم تو، اسے پرکھ کر رہی تھی، حالانکہ عاشر نے اس کو ذرا سا بھی ٹچ نہیں کیا تھا۔ عاشر ہوش میں آتا ہوا باتھ ٹب سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا اور غصے سے اسے بھی کلائی سے تھامتے ہوئے باہر نکالا تھا۔ وہ سیدھا اس کے کندھے سے جا ٹکرائی تھی۔ کیا ہے، ابھی تو مزہ آنے لگا تھا اور تم نے باہر نکال دیا۔ وہ واپس باتھ ٹب کی جانب بڑھ گئی تھی اور اسے بھی کھینچ کر، اب باقاعدہ اپنی فراق کی سائڈ زپ کو کھینچ کر کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ بیک پہ لگی ڈوریاں تو کھل ہی چکی تھی۔ کیا پاگل پن ہے یہ؟ ہوش میں تو ہو، دماغ خراب تو نہیں ہو گیا تمہارا؟ وہ اس کی دونوں کلائیوں کو سختی سے تھامے اپنی طرف موڑ گیا تھا۔ چھوڑو مجھے اس میں سوئمنگ کرنی ہے۔ وہ باتھ ٹب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بچوں کی طرح سے شور مچانے لگی اور منمنانے لگی، تمہیں تو سوئمنگ میں کرواتا ہوں ابھی۔ وہ اسے کلائیوں سے تھامتا ہوا شاور کے نیچے کھڑا کر گیا تھا اور شاور کا ٹیپ آن کر رہا تھا، لیکن آج وہ بھی ضد کرے جا رہا تھا کہ ایک پل کو اس کا ہاتھ چھوڑ اور شاور آن کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ اس کا ہاتھ چھوٹتے ہی وینٹی کے اوپر چڑھ گئی تھی۔ شاور آن ہوا، ٹھنڈے پانی کے بچھوڑ نے ایک پل کو عاصم کو بھی ٹھٹھرا کے رکھ دیا تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کہیں نہیں تھی، اور پھر نظر بھٹک کر سامنے وینٹی کے پہ چڑھی ہیر پہ جا ٹھہری تھی، جس کے پورے کپڑے گیلے ہو چکے تھے اور اس کے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر حیران تھا۔ اپنی مکمل رہنمائیوں کو واضح کیے وہ عاشر کا ایمان بھی ڈگمگا رہی تھی۔ شاید عاشر کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو اس وقت اس کی بھی یہی حالت ہوتی۔ اب تک وہ ہیر کی اس حالت کا پورا فائدہ اٹھا چکا ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اب تک ہیر کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ جو بھی تھا، ہیر اس کی حالت کا ذمہ دار وہ تھا۔ یار یہی دوستی ہے، قسمت سے جو ملی ہے۔ سب رنگ چلیں، سب سنگ چلیں، چلتے رہیں ہم سدا۔ وہ ہاتھ میں مٹھیوں کو مائک بنا کر اس وقت سنگنگ کر رہی تھی اور ساتھ میں خود کو موو بھی کر رہی تھی۔ اتنا زبردست موقع عاشر ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ موبائل آتا اس وقت وہ اس کی ویڈیو بنا رہا تھا، جو بعد میں اسے دکھا کے اس کی حالت پتلی کرنے والا تھا، اور کہ کیمرہ بند کرتے وہ موبائل ایک طرف رکھتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا، کیونکہ وہ مسکراتے ہوئے رخ پھیر گئی تھی۔ کیا کہ اسی پل کا یوں پاؤں پھسلا اور سیدھی عاشر کی باہوں میں آن گری تھی۔ اس کے گلے کے گرد باہیں پھیلانے ایک پل کو وہ ساکت ہوئی تھی، اور اگلے ہی لمحے پل وہ ڈر کہیں دور جا سویا تھا، اور اسے دیکھ کر گردن ایک طرف کو گرتی وہ پیاری لگ رہی تھی۔ بہت مستی چڑھ رہی ہے نا، چلو تمہاری مستی اتارتا ہوں۔ اور وہ اسے لیے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا ہو گیا تھا۔ پہلی بوچھاڑ پر ہی اس کی حالت پتلی ہو گئی تھی اور ہیر کی حالت مرنے والی ہو گئی تھی۔ وہ سٹپٹا کے لرزی اور خود کو عاشر کے ساتھ جڑنے لگی تھی کہ عاشر نے اسے جھٹکے سے دور کیا تھا۔ وہ کلائی چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن عاشر کی ہلکی گریپ سے بھی وہ خود کو نہ چھڑا پایا تھا۔ چھوڑو مجھے، مر جاؤں گی میں، ظالم خڑوس دیو، مجھے چھوڑو۔ جلاد منحوس انسان، آج وہ سارے القابات سے نواز رہی تھی، اسے منہ پہ سنا رہی تھی، لیکن عاشر بھی کان سے سنتا رہا، اور جب دیکھا کہ اس میں بالکل بھی سکت نہ بچی تو شاور کا ٹیپ بند کر گیا، اور اگلے پل وہ لرز کے اس کے سینے پہ جا گری تھی۔ عاشر نے اس کے چہرے پہ تھپکی دی اور اسے جگانا چاہا تھا، لیکن وہ اس وقت ہوش میں کہاں تھی، بری طرح کانپے جا رہی تھی، اور وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا باہر لایا تھا اور بستر پہ لٹایا۔ او نو، اس کی حالت خراب ہو رہی ہے، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اب وہ اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ عاشر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور جلدی سے روم ہیٹر آن کیا تھا۔ باہر ابھی بھی بارش زوروں پر برس رہی تھی۔ عاشر نے تمام ونڈوز بند کر دیں اور کمرے کو ہیٹ اپ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی تو مسلسل نیلی پڑ رہی تھی اور اس کے لب بھی نیلاہٹ کا شکار ہو رہے تھے۔ کس کو فون کروں اور کس ڈاکٹر کو بلاؤں؟ اتنی بارش میں کون آئے گا؟ وہ پریشان ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ پیر رگڑے، لیکن کیا فائدہ؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے جلدی سے لائٹس آف کی اور اس کے اوپر کمفرٹ دیتے ہوئے اس کے کپڑوں کو سے الگ کرنے کی کوشش کی کہ اس کے
ہاتھ اس کے نسوانی حسن سے جا ٹکرائے۔ وہ فوراً اڑتا پیچھے ہٹ گیا اور اف کیا کروں، وہ بہت بری طرح پھنسا تھا۔ اللہ تو گواہ ہے، میں کسی غلط نیت سے اس لڑکی کو نہیں چھوڑا، اس کی مدد کر رہا ہوں صرف۔ وہ دل ہی دل میں اپنے اللہ سے مخاطب ہوتا ہوا گہرے سانس بھرتا ہوا اس کے کپڑے نکالتا ایک طرف کر گیا تھا اور اس کے مکمل کپڑ میں ڈھانپ دیا تھا، اور ابھی بھی لرزے جا رہی تھی اور اس کا کام تھا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یوٹیوب پہ کھول کے وہ اس کا حل نکالنے لگا۔ جو کچھ وہاں پہ دیکھا اس سب میں جو آسان حل تھا وہ بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ کیسے اسے اپنے جسم کی ہیٹ پہنچا تھا جبکہ وہ اس کے لیے نامحرم تھی۔ وہ موبائل کی اسکرین کو گھونے لگا، ہر گزرتا ہوا سیکنڈ اس کی گھبراہٹ بڑھا رہا تھا۔ وہاں بار بار یہی لکھا آ رہا تھا کہ شدید سردی میں ڈائریکٹ باڈی ہیٹ ہی سب سے مؤثر ہوتی ہے، گیلے کپڑے ہوں تو فوراً بدلیں اور جسم کی حرارت دیں۔ عاشر نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی۔ یا اللہ، یہ سب کیسے کروں؟ یہ سب تو وہ خود سے بڑبڑایا تھا۔ ہیٹر کمفرٹ میں کانپ رہی تھی اور اس کا سانس مدم مدم ہو کر رک رک کر چل رہا تھا۔ عاشر کے دل میں ایک ہی بات چبھ رہی تھی، اگر میں نے دیر کی تو یہ مر بھی سکتی ہے۔ یہ سوچ کر اس کی روح تک کو ہلا گئی تھی اور اس نے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ لیے تھے۔ یا اللہ، نیت میں کوئی میل نہ آنے دینا، مجھے ہمت دے، میں اسے صرف بچانا چاہتا ہوں۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور کمفرٹ کے کنارے کو اوپر کیا مگر نظریں جھکا لی تھی جیسے خود سے لڑ رہا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ اس پہ کیا گزر رہی ہے، ایسا وقت بھی آئے گا۔ دل کانپے جا رہا تھا جیسے وہ اپنے لفظوں سے بھی نظریں چھپا رہا ہو، بڑبڑائے جا رہا تھا، اور بس جتنی ضرورت تھی بس اتنا ہی قریب جاؤں گا، زیادہ نہیں۔ وہ آہستہ سے کمفرٹ کے اندر گیا اور پاس سے اپنی جیکٹ بھی اٹھا لی اور اپنی جیکٹ کے درمیان میں رکھ دیا تاکہ اس کے سینے عاشر کے سینے سے نہ لگ سکے۔ کمفرٹ کے اندر مکمل اندھیرا تھا اور باہر طوفانی بارش کی آواز تھی۔ اندر عاشر کی دھڑکن اور ہیٹ کی کانپتی ہوئی ہچکیاں تھیں۔ اچانک اس کا ٹھنڈا ہاتھ عاشر کے بازو سے جا ٹکرایا تو عاشر کی سانس رک سی گئی تھی، دل حلق تک آ گیا تھا، مگر اس نے فوراً اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کر لی تھی اور لب کاٹ لیے تھے کہ ہونٹ کے کنارے سے اس کے خون کی بوندیں نکلی تھی۔ نہیں عاشر، یہ تیرا امتحان ہے، صرف اس کی جان بچانی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر نرمی سے دبانے لگا تھا۔ گرم سانسیں اس کے سرد چہرے کے قریب لے آیا اور 1 انچ کے فاصلے پہ بھی وہ اپنی ہیٹ دیے جا رہا تھا جیسے اسے زندگی کی طرف کھینچ رہا ہو۔ کچھ منٹ ہی گزرے تھے کہ ہیٹ کا کانپنا کچھ کم ہوا، لیکن اب بھی اس کی ٹانگیں سنسناہٹ کا شکار ہو رہی تھی جیسے اس کے جسم میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی ہوں اور اس کی سانس باقاعدہ چلنے لگی تھی۔ وہ عاشر نے گہرا سانس خارج کیا اور اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر دیکھا تو اس کے جسم کا ٹمپریچر چیک کیا جو کسی حد تک ٹھیک ہوا تھا۔ دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا، مگر اسی لمحے ہیر نے کسمسا کے اس کے گلے میں باہیں حائل کر دی تھی اور اسے اپنے اوپر گرایا۔ ان دونوں کا چہرہ 1 انچ کے فاصلے پہ تھا، جیسے وہ بے چین ہو رہی ہو، اسے شاید طلب ہونے لگی، اور اس نے اپنی ٹانگوں کو ہلایا تو وہ مزید اس کے اوپر گر گیا تھا۔ جیکٹ نکل کے ایک طرف کو سرکی اور اس پل دونوں کے جسم ایک جان ہوئے تھے۔ عاشر کا فشار خون بہت تیزی سے بڑھا تھا۔ جب وہ مزید پیش قدمی کر دی کہ اس کے جذبات میں تغیانی مچا گئی اور وہ خود سے بے قابو ہوتے ہوئے اس کے چہرے پہ جھک گیا تھا۔ رات بیتی جا رہی تھی اور بارش کا زور بھی اب نہیں ٹوٹا تھا اور دل کا طوفان بھی نہیں سمٹا تھا۔ نہ جانے صبح ہونے پہ خان حویلی میں کون سا نیا طوفان اٹھنے والا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا اندازہ ہو چکا تھا کہ صبح کا سورج سب کی زندگی کو بدل کے رکھ دینے والا تھا، تو خان حویلی کو بھی تہس نہس کر دینے والا تھا۔ کیا ہوا میرب؟ آر یو اوکے؟ ایک دم سے میرب کی آنکھیں بند ہوئی تو گھبرا کے پیچھے ہٹا۔ میرب گہرا سانس لینے لگی تھی، بڑھتے ہوئے اس کے سینے پہ سر پھٹی پھینک گئی تھی۔ وہ اس کی کمر سے لانے لگا۔ سوری یار، میں کچھ زیادہ ہی بہہ گیا، مجھے خیال کرنا چاہیے تھا۔ وہ اسے اب اپنے ساتھ لگائے محبت سے بولا تھا، لیکن اس میں تو اتنی ہی ہمت نہ تھی کہ وہ اسے جواب دے سکتی۔ وہ اپنے ہوش سے بیگانہ تھی۔ اسے اگلے ہی پل باہوں میں بھر گیا تھا اور پھولوں سا اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں بھرے وہ اسے اس کے کمرے کی جانب لیے بڑھا تھا۔ وہ سر جھکا کے عاشر کے سینے میں چھپی ہوئی تھی اور اس کے کمرے میں جاتے اسے بستر پر لٹا گیا تھا۔ وہ خود پیچھے ہٹا اور اس کے سرخی چھلکتے ہوئے لبوں پہ اپنا انگوٹھا رب کرتا گیا۔ بہت نازک ہو یار تو، میں تو ایسے ہی جنونی
ہو گیا تھا، تمہارا کیا ہوگا میری جان؟ اب اس کی ناک کو دباتا مسکرا کے پوچھتا، وہ اسے ہلکا پھلکا فیل کروا رہا تھا، اور اس کی بات پہ میرم نے سر جھکا کے دھیما سا مسکرا دی تھی۔ کیوں نہ چچا جان سے بات کروں رخصتی کی؟ اب تک تو ٹھیک تھا، پر اب آج کے بعد بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے ہوئے بے بسی سے بولا تھا۔ کیونکہ اب کیا ہوگا؟ وہ معصوم یا تو نہ سمجھتی یا نہ سمجھی کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ عاشر کے چہرے کو وہ دلکش مسکان نے چھوا تھا، اور بیڈ گراؤنڈ پہ ہاتھ رکھے ہوئے ذرا سا اس پہ جھکا تھا۔ تم اتنی بچی تو نہیں ہو کہ یہ سب نہ سمجھ سکو۔ وہ اسے ایک آنکھ ونک کرتا ہوا اب باہر کی جانب کے قدم بڑھا چکا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے رکتا، پلٹتا، کپڑے چینج کر لینا۔ بارش میں بھیگی ہو، وہ اتنی چھوٹی سی بات کو بھی اگنور نہ کر سکا۔ وہ جا چکا تھا، لیکن میرم کو ڈھیر ساری خوشی دے گیا۔ اس نے تکیہ اٹھاتے ہوئے اپنی گود میں رکھا، اور پھر اسے اپنے ساتھ لپیٹا۔ شاہ جی، آپ اس قدر رومانٹک نکلیں گے مجھے اندازہ نہ تھا۔ وہ اب کی بار اپنا من موہنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ صبح کا سورج خان حویلی میں پوری آبتاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ موبائل کے الارم نے شور مچایا تو ہیر نے ایک دم سے آنکھ کھولی، اور کسی قسم سا کی آنکھیں کھولی، جسم پورا ہی بے جان ہوا تھا۔ موبائل کا الارم اسے بہت تنگ کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے اس نے موبائل اٹھاتے ہوئے الارم بند کرنا کیا، اور پھر آنکھیں موند لی تھی، پر اگلے ہی لمحے اس کے دماغ میں جھماکا ہوا تھا۔ میرے موبائل میں خڑوس خان کی پکچر کہاں سے آ گئی؟ اس نے اپنے کسمسا کے پھر سے آنکھیں کھولی اور موبائل کی سکرین کو دیکھنے لگا، جہاں واقعی عاشر کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس کا دماغ ایک پل کو معاف ہوا تھا، پھر اس نے دوبارہ سے آنکھیں کھولی اور موبائل کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ تو میرا موبائل نہیں۔ اگلے ہی لمحے وہ سیدھی ہوئی اور اس نے چھت کو گھورنے لگی۔ دماغ پھر بھی سن تھا۔ ذرا سی گردن موڑ کے اپنی بائیں طرف دیکھا تو کسی کا وجود کمفرٹ میں دیکھ ہیر کے جسم میں بری طرح سے سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے کمفرٹ کو ذرا سا پیچھے کیا تو برخانہ پوچھتے دیکھتے ہی ہیر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ شخص اندھے منہ لیٹا ہوا تھا اور گہری سانسیں لے رہا تھا۔ ہیر کا پورا جسم کپکپانے لگا۔ اس نے کمرے میں کے اطراف نظر دوڑائی تو اس کا دماغ جاگنے لگا تھا۔ اس کا دماغ اسے بتا رہا تھا کہ یہ کمرہ کسی اور کا نہیں، جلاد عاشر خان کا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے جگاتی بلکہ جھنجھوڑ کے رکھ دیتی، اپنی حالت دیکھتی وہ ساکت ہوئی تھی۔ جڑ سے اٹھ بیٹھی تو ایک دم چکر آنے لگے تھے۔ وہ سر تھام گئی تھی۔ یا اللہ، سب کیا ہے؟ مجھے اپنے تن پہ عاشر خان کی شرٹ دیکھتے ہی بہت بری طرح سے پینک ہو رہی تھی۔ وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ وہ صرف اس کی شرٹ ہی پہنے ہوئی تھی، اور اپنے آپ کو ایک دم سے چھوتے وہ گھبرا گئی تھی۔ اپنی گردن کو، چہرے کو، اپنے باقی جسم کو چھو کے وہ چیک کر رہی تھی کہ آیا وہ واقعی اسے عاشر خان نے چھوا، کیونکہ اس کی پوزیشن اور حلیہ اس وقت یہی سب کچھ بتا رہا تھا۔ آنسو ہیر کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے، اور اس کا دل چاہا کہ ماتم گنا انداز میں روئے۔ جب بس نہیں چلا تو اور ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگا تو اس نے پاس دراز پہ پڑا ایک قیمتی واز سامنے دیوار پر مار کے توڑ ڈالا تھا۔ آواز کافی اونچی تھی کہ عاشر ہڑبڑا کے سیدھا ہوا تھا، اور مندی آنکھوں سے اپنے ساتھ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی آنسو بہاتی ہوئی ہیر کو دیکھا تھا تو سر نفی میں جھٹکا۔ نہ تمہیں سکون نہیں ہے؟ ہر وقت چیخو پکار کرتی رہتی ہو۔ وہ واپس آنکھیں موند گیا تھا۔ عاشر خان، تم نے رات کو وہ تکیہ اٹھا کے اسے مارنے کو اس پہ چڑھی تھی۔ اچانک وہ 2-3 بار چپ چاپ سہتے ہوئے عاشر کو اس کی کلائی پکڑ کر، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ دبا دبا چلایا تھا۔ بدتمیزی؟ تم نے جو کی بے شرمی، اس کا کوئی لیول ہی نہیں۔ وہ شیرنی کی طرح سے گھرائی تھی، اور عاشر اس کا یہ روپ دیکھ کر تو کنگ ہی رہ گیا تھا۔ اگر اس نے اس کی کلائی نہ تھامی ہوتی تو اس وقت وہ اسے زخمی کر چکی ہوتی، اور اس کی حالت دیکھ کر تو ویٹ اے منٹ، کون سے کیڑے نے کاٹا ہے تمہیں؟ اس کی کلائی چھوڑتا ہوا ہوتی جلدی سے ہٹا، پورا یو راسکل، ایڈیٹ، ڈپر۔ وہ تکیہ اور کشن اس پہ پھینکتے جا رہی تھی اور آنسو بھی بہتے چلے جا رہے تھے، لیکن اس سے زیادہ اسے غصہ تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی پاگل کتا کاٹ گیا ہے تمہیں، وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا تھا تو وہ غصے سے کمفرٹ کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اس کی جانب بڑھتے ہوئے اس کے گلے سے پکڑ گئی تھی۔ تم کیا ہو؟ رات کو میری بے بسی
मेरी बेहोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए तुमने मेरे साथ क्या किया? वो उसकी बात का मतलब समझते दिमाग में रात के मंजर रिपीट करने लगा था कि एकदम से उसकी हालत देखते हुए दांतों का एक कोनरा होंठों तले दबा गया था। सोच की मदम रोशनी छन छन के अंदर आ रही थी, जिसमें उसका दिलकश संगमरमर सा तराशा बदन देखता वो अपने दिल में बेकाबू होता महसूस कर रहा था और फौरन अपनी निगाहें उसकी रहनाइयों से चुरा गया था। खुद को काबू में रखो वरना हाथ तोड़ दूंगा। वो उसकी कलाइयों को थामते हुए मोड़ गया था। छोड़ो मुझे जंगली, मेरी बाजू तोड़नी है। बहुत कुछ तोड़ने का इरादा है, पर शुक्र करो रात को बेड नहीं तोड़ा, वरना इस वक्त तुम चलने फिरने से कासिर होती बल्कि हॉस्पिटल के बिस्तर पे होती। वो डॉक्टर से स्टिचेस लगवा। बकवास बंद करो बेशरम इंसान, और दिल आई विल किल यू। वो उसे सीने पे हाथ मारते हुए जोर से पुश कर और अपनी हाथ में रहो। वो उसे घुराते हुए बोला, कौन सी हाथ? वो हाथ जो तुमने तोड़ दी। मैंने तुम्हें कभी माफ? उसे बोल रही थी कि अचानक सर झुका और अपनी बरहना टांगे देखते ही वो कपा उठी। वो कब से यूं ही आशिर के सामने खड़ी थी और उसे इस बात का एहसास ही न हुआ और उससे दोबारा गर्दन न उठाएगी। आशिर उसकी कैफियत समझ गया था और आगे बढ़कर उसका ड्रेस बिस्तर पर रखा और 2 मिनट में चेंज करो और दफा जाओ यहाँ से। मेरे आने तक मुझे वापस अपने कमरे में मनहूस चेहरा मत दिखाना, समझी तुम? वो उसे गुस्से से बोलता हुआ खुद बाथरूम की जानिब घुस गया था और जोर से दरवाज़ा बंद करता सहम आ गया था। हीर ने अपने कांपते जिस्म को संभाला और जल्दी से अपना ड्रेस वापस जेबतन किया और वहाँ अभी तक बाहर नहीं निकला था। यकीनन वो शावर ले रहा था। हीर का दिमाग शावर है और फिर अटका। उफ खुदाया, मुझे भी तो लेना पड़ेगा। वो फिर से रो देती, अल्लाह तुम्हें पूछेगा आशिर, तुम्हें इस बात की कभी माफ़ी नहीं दूंगी। वो अपने दिल ही में गड़बड़ बास्टर्ड। वो गुस्से से जेरे लब उसे गालियों से नवाजती गई थी और उसकी ड्रेसिंग पे खुद मौजूद सब चीज़ों को हाथ मारकर गिरा गई। शावर लेते वो बखूबी सुन सकता था लेकिन कोई रिस्पांस न दिया। वो कमरे का दरवाजे का खोलती हुई बहुत एहतियात से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। इंटर होते हुए उसने दरवाज़ा नॉक कर गई और मेरे अल्लाह, ये सब क्या हो गया? आशिर ने मेरी इज्जत। अब वो खुद कलामी से बोलती हुई शीशे के सामने जा खड़ी हुई थी और अपने चेहरे को देखा था और अपने गालों को, अपनी गर्दन को, सब तरफ देखा था, लेकिन कहीं भी कोई एक भी शिद्दत भरा लम्स ना था। लेकिन वो दोनों एक ही बिस्तर है थे और वो भी मुझे काबिल एतराज़ हालत में। वो अपने मुंह पे हाथ रखे हुए सिसक उठी थी। तुम्हें ये रात बहुत महंगी पड़ेगी आशिर खान, हीर खान। वो उसके गुज़िश्ता अल्फाज याद करते हुए अपनी आंखें सख्ती से मीच की थी। तुम्हें ये कसूर तो कभी माफ़ नहीं करूँगी आशिर खान। वो भी दिल ही दिल में बोल चुकी थी, वहाँ मारूंगी जहाँ पानी भी ना मिले। वो वापस जाने के लिए रेडी हो रहा था और कुछ देर पहले ही रूम का सत्यानाश करके छोड़ के चली गई थी। वो जिस बात पे उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी, आशिर ने उसको ना अपनाया और ना ठुकराया। वो कपलिंग्स बंद करता सर झटक गया था। रमज़ान से कह के सारा रूम साफ करने को कहा था। तभी मोबाइल पे कॉल आने लगी थी और उसने आगे बढ़कर मोबाइल उठाया और कॉल यकदम पिक की। आज मिस्टर जलील के साथ एक अहम मीटिंग है, कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं हम। बस आ रहा हूँ, बस 10 मिनट तक। वो इंतहाई संजीदगी से बोलता हुआ कॉल काट गया था और मोबाइल को बिस्तर पे वापस उछाला। फिर न जाने क्या दिल में समाया कि वापस उठा लिया और रात की बनाई हीर की वीडियो देखने लगा जिसपे उसके चेहरे को मुस्कान ने छुआ था। और कुछ सोचते हुए उसने वो वीडियो हीर के नंबर पे सेंड कर दी थी। साथ में कुछ कैप्शन भी लिखा था। सेंड होते ही वो अपना ज़रूरी सामान उठाता मोबाइल को पॉकेट में रखता हुआ बाहर निकल गया था। नाश्ते के बिना किए ही वो ऑफिस के लिए निकल गया। मिस ज़ुबार ने उसे पुकारती रही और फिर वो हवा के घोड़े पे सवार था। देख अफसोस से सर नफ़े में हिला गए थे। हीर शावर लिए बाहर निकली तो मुकम्मल निकरी सी थी और अपना हल्का फुल्का सा लगने लगा। एक पल उसे लगा कि वो कुछ भी नहीं तो वो तो बेमोल होगी। वो अपनी ड्रेसिंग मिरर के सारी चीज़ें हाथ मार के ज़मीन पे पटक गई थी। वो हिचकियों से रोती थी और तभी मोबाइल पे बीप हुई थी। एक वीडियो भेजी थी आशिर ने, वो डाउनलोड हो रही थी। या अल्लाह, ये क्या रात को उस शख्स ने मेरे साथ ज्यादती करते हुए उसकी वीडियो बना ली थी। अब वो ये मुझे एक ब्लैकमेल करना चाहता है। उसके दिमाग में नेगेटिव सोचें जन्म ले रही थी। तभी वीडियो डाउनलोड हो गई थी और उसमें खुद को डांस करते हुए देख हल्का
ہلکا بھکا رہ گئی تھی۔ یہ میں ہوں۔ وہ موبائل کو ایک طرف رکھتے ہوئے گہرا سانس پڑ گئی۔ ہمیں کیسی حرکتیں کر رہی تھی، اور پھر اسے سب یاد آتا چلا گیا، وہ منظر بھی اور وہ لمحے بھی جب اس نے ایک گلاس کو منہ لگایا تھا، اور پھر وہ ہوٹل سے بھاگی تھی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور بارش ہوئی تھی، اور پھر عاشر خان وہاں پہنچا اور وہ اسے اپنے ساتھ لے آیا، اور پھر وہ باتھ ٹب کا دھندلا سا منظر یاد آیا، پھر شاور کے نیچے بھیگنا، اور پھر ایک دم اس کا وہ ٹھنڈا پڑنا، اور جرا دونوں ہاتھوں میں چھپا کے روتی تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی عاشر خان، آئی ول کل یو، نہیں چھوڑوں گی۔ وہ دل ہی دل میں مصمم ارادہ کر کے اٹھی تھی۔ اب تم دیکھو میں کیا کرتی ہوں، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ دن پر لگا کے اڑے تھے، اور ہیر کو کوئی موقع نہ ملا فی الحال اپنا بدلہ لینے کا، کیونکہ عاشر آؤٹ آف کنٹری چلا گیا تھا۔ ہیر کا دماغ مزید خراب ہوا، اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کس طرح اس شخص کا غرور مٹی میں ملائے جس نے اس کا غرور اور مان توڑا تھا، اور روز ہی کچھ نہ کچھ پلاننگ کرتی رہتی، جبکہ اسے یہ بات شدت سے چبھ رہی تھی کہ عاشر کو تو جیسے پرواہ ہی نہیں، مطلب اس نے ایک لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلا، اور اسے فرق ہی نہیں پڑا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ عاشر خان کو جان سے مار ڈالے، اور ایک ماہ سے اوپر ہو گیا تھا عاشر کی آج واپسی تھی، اور ایک رپورٹ تھی ہیر کے ہاتھوں میں۔ وہ عاشر کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی تاکہ اس کے آتے ہی اسے یہ خوشخبری سنا سکے۔ اس نے جیسے ہی پاکستان ایئرپورٹ پہ قدم رکھا تھا، عاصم اسے پک کرنے پہنچا تھا، اس کے ساتھ سیدھا آفس آیا تھا۔ تقریباً ایک ماہ کے بعد وہ سب سے دوبارہ مل رہا تھا۔ گھر والوں سے تو فون پہ رابطہ رہا تھا، البتہ ایک ہی ہیر تھی جس سے نہ رابطہ تھا اور نہ ہی اسے شوق ہوا کہ اسے رابطہ کرے۔ ابھی وہ آفس سٹاف سے مل رہا تھا کہ سب اس کے کیبن میں موجود تھے کہ ایک دم دندناتے ہوئے ہیلز کی ٹک ٹک پہ وہ اندر داخل ہوئی، اور اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ ہیر نے تنز نگاہوں سے عاشر کو دیکھا تھا، جس کی نگاہیں اسی پہ اٹھی تھی۔ بے اختیار ہی سے ہی اس سر تک پیر دیکھتے ہوئے گہری نگاہوں سے دیکھا تھا، اور ایک پل کو ہیر کے تن بدن میں سنسناہٹ دوڑی تھی۔ مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے تم سے، وہ دھونس جمانے والے انداز میں بولی تو عاشر نے چیئر کے ساتھ ہی ٹیک لگاتے ہوئے اسے پھر سے نہارا، اور اب کی بار آنکھوں میں گہری چمک تھی۔ عاصم نے سب کو وہاں سے باہر جانے کو کہا، اور خود بھی باہر نکل گیا تھا۔ اب کمرے میں وہ دونوں ہی تھے، اور اپنی نظروں کو لگام دو عاشر خان، ورنہ ایک سیکنڈ سے پہلے توڑ دوں گی۔ اکیلے میں کیوں ملنا چاہ رہی تھی؟ وہ اس کی پچھلی بات کو دماغ میں رکھ کے پوچھ بیٹھا تھا۔ وہ یہ فائل پڑھو اور مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ عاشر نے آگے بڑھ کر فائل اٹھائی، کیونکہ اس رات میں اگر ہوش میں نہیں تھی تو تم تو ہوش میں تھے۔ وہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی تو رک سکتے تھے، لیکن نہیں، تم نے تو اپنا بدلہ لینا تھا، مزہ لینا تھا، انجوائے کیا، اور پھر اب لو مزے کرو، انجوائے۔ آئی ایم پریگننٹ، وہ دبا دبا چلائی تھی، اور اس کے الفاظ نے عاشر کی سماعت پہ بم پھوڑا تھا۔ واٹ